ختم نور نبوت پہ لاکھوں سلام، ختم نور نبوت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میری رسالت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں رسالت پہ لاکھوں سلام، فخر عالم کی عظمت پہ لاکھوں سلام، فخر عالم کی عظمت پہ لاکھوں سلام، صاحب شان و شوکت پہ لاکھوں سلام، صاحب شان و شوکت پہ لاکھوں سلام، عرش پر حق نے بلوایا معراج میں، عرش پر حق نے بلوایا معراج میں، اس پیمبر کی رفعت پہ لاکھوں سلام، اس پیمبر کی رفعت پہ لاکھوں سلام، ختم نور نبوت پہ لاکھوں سلام، حشر کے دن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة۔ قابل صد احترام صدر اجلاس، معزز علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، عزیز دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین ملت، یہ ہماری اور آپ کی سعادت مندی ہے کہ رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب رسول سرور کائنات، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات، احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے سننے اور سنانے کی توفیقات سے مالا مال کیا ہے۔ اس پر ہم اور آپ رب کائنات کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ 15 روزہ اجلاس
سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الحمدللہ 15ویں اور آخری نشست ہے جس میں آج ہم اور آپ شریک ہیں۔ اس اختتامی اجلاس کا موضوع یقیناً آپ کے علم میں ہوگا، یعنی اسلام کی بنیاد اور اس کی عمارت۔ اسی اہم موضوع پر قرآن اور حدیث کے حوالوں سے کچھ اہم اور ضروری باتیں مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی حق سننے کی سعادت بخشے، اور ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیقات سے مالا مال فرمائے۔ کروڑوں درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے بلکتی اور سسکتی انسانیت کو ایک مضبوط پائیدار مذہب عطا کیا، ایک ایسا دین دیا کہ جس میں دنیا کا ہر انسان وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو، اسلام کی اس حسین عمارت کے سائے میں آ کر پرسکون زندگی گزار سکتا ہے۔ دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، بے شمار دھرم ہیں، بے شمار مسالک ہیں، لیکن دنیا کے ان تمام دینوں میں، دنیا کے تمام دھرموں میں اور دنیا کے تمام مذاہب کی جھرمٹ میں صرف اور صرف ایک دین ایسا ہے جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اس اسلام کی نمائندگی رب کائنات نے اپنے مخصوص بندوں کے حوالوں سے ہر دور میں کرائی ہے۔ اس دنیا میں تشریف لانے والے سب سے پہلے انسان اللہ کے سب سے پہلے منتخب نمائندہ بھی ہیں۔ انہوں نے اپنی ذریت کے سامنے، اپنی اولاد کے سامنے، اپنی نسل کے سامنے جو دین پیش کیا، اس دین کا نام بھی اسلام تھا، اور سیدنا نوح علیہ السلام نے جس دین کو ان لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ جو اللہ کی ذات میں اور اس کی صفات میں یا اس کی صفات کے تقاضوں میں نہ جانے کتنے خداؤں کو شریک ٹھہراتے تھے، انہوں نے بھی اپنی امت کے سامنے جو دین پیش کیا وہ دین بھی دین اسلام تھا۔ سیدنا ادریس علیہ السلام نے جو دین اپنی قوم کے سامنے پیش کیا وہ دین بھی دین اسلام تھا۔ حضرت ہود ہو یا حضرت صالح، حضرت ابراہیم ہو یا حضرت اسماعیل اور اسحاق اور لوط علیہ السلام، یا حضرت موسیٰ ہوں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان سب نے رب کائنات کی صحیح نمائندگی کی، اور اس دنیا میں آ کر انہوں نے دین اسلام اللہ کے بندوں کے سامنے پیش کیا۔ لیکن یہ دین تدریج کے ساتھ انسانی ضرورتوں کے، انسانی تقاضوں کے مطابق رب کائنات نے اپنے بندوں کے ذریعہ اور اپنے مخصوص نبیوں رسولوں کے ذریعہ اپنے بندوں تک پہنچایا۔ لیکن جب انسانیت حد عروج اور حد کمال کو پہنچنے والی تھی، کائنات انسانی سمٹ کر ایک مخصوص گھر میں محدود ہونے والی تھی، ذرائع ابلاغ کے حوالے سے ایک پیغام کو دنیا کے تمام حصوں میں، تمام انحائے عالم اور تمام اطراف عالم میں پہنچانا ممکن ہونے والا تھا، تو تاریخ کے اس کنارے پر اللہ نے اپنے اس آخری نبی کو مبعوث فرمایا کہ جن سے بہتر شخصیت پر آج تک سورج طلوع نہیں ہوا۔